الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی عظمة المواضع المتبرکة حیث قال والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب دمشق اور اس کی شان و شوکت، اس پر کچھ گفتگو ہو۔ اس سے پہلے ہم غلامان مصطفیٰ در مصطفیٰ کی طرف لو لگا کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ لبقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے شام اور قبل اول کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئی، اور اسی کی دوسری قسط ہے دمشق اور اس کی عظمت و رفعت، شان و شوکت۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اچھے اور برے کے درمیان امتیاز فرمایا، حق اور باطل کو اجاگر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ کس جگہ کی کیا شان، کس کا کیا مقام۔ کبھی عظمت مدینہ کو بتاتے ہوئے حضور نے یوں بارگاہ خداوندی میں دعا کی، مولا تو نے اپنی خلیل کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے، تو اب یہ تیرا حبیب دعا کرتا ہے مولا مدینے کو حرم بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی شان کو اجاگر فرمایا، اور کبھی یوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ یہ بالکل بٹی کی طرح ہے کہ جیسے لوہا اس میں ڈالا جاتا ہے تو لوہا الگ ہو جاتا ہے، مٹی الگ ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی مدینے کا معاملہ ہے، اس سے عاشق اور غدار مصطفیٰ کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے۔ اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو۔ ہماری شان تو یہ ہے مدینہ طیبہ کی ہم غلامی اور مدینہ طیبہ کی عظمت کے قائل، تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کی بڑی شان بیان فرمائی۔ یاد رکھے ہوئے زمین پر مکہ اور مدینے کے بعد اگر کسی کا مقام آتا ہے تو مسجد اقصیٰ کا آتا ہے، اور کچھ علاقے مخصوص ہیں شام کے، ورنہ پورا شام برکتوں کا علاقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بارہا اس کے بارے میں دعا فرمائی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سبھی کو معلوم ہے امت محمدیہ میں 73 ہوں گے، 73 ہوں گے، ان میں سے ایک جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے دمشق اور ملک شام کے رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک ان میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے حق پر قائم رہیں گے، اکثر لوگ حق پر قائم ہوں گے۔ دیکھیں حدیث پاک راویت مرہ ابن بحثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ ابن عساکر پہلا حصہ صفحہ 210، وہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے کہتے ہوئے سنا، لا تزال طائفة من امتی الحق ظاہرین علی من نأواہم وهم كالاناس الآکلہ حتی یأتی امر اللہ وهم كذلك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفت کرنے والوں پر وہ غالب رہے گا، اور جو مخالفت کریں گے وہ جو کھانے پینے والے لوگ ہوں گے پیٹ کے واسطے مخالفت کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ لوگ ایسے ہی حق پر قائم رہیں گے۔
تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ وَأَيْنَاهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہاں کے لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے اکناف بیت المقدس، ارے بیت المقدس کے جو ارد گرد لوگ بستے ہیں وہی لوگ ہیں جو حق پر قائم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے ارد گرد بسنے والوں کی حقانیت کو اجاگر فرمایا اور ان کی شان کو بتایا کہ جو اس کے ارد گرد بستے ہیں وہ لوگ جو ہے حق پر قائم رہیں گے۔ یاد رکھیں آقا کی امت کی بات چل رہی ہے، یہودی نصرانی اپنے اوپر نہ پھٹ کرے کہ ہم لوگ بھی ارد گرد اگر آ گئے تو کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم ہوگا اور مخالفت کرنے والوں سے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو امت جو ہے بیت المقدس کے اطراف میں جو لوگ بستے ہیں وہی لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث میں یوں آیا، آقا فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر پہلا حصہ صفحہ 254 جس کے راوی قصور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے حضور نے فرمایا لا تزال عصابت من امتی یقاتلون ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس وما حولها، حضور نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جنگ کرتا رہے گا دمشق کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد۔ آپ دیکھیں جب بھی بیت المقدس پہ حملہ ہو، یعنی مسجد اقصی پہ جب بھی حملہ ہو یا مسلمانوں پہ جب بھی حملہ ہو، وہاں کے لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، پتھروں سے بھی مقابلہ کرتے، لیکن مقابلہ کرتے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مقابلہ کرتا رہے گا اور لا یضرهم خذلان من خذلهم، اگر کوئی ان کو چھوڑتا ہے تو چھوڑنے سے ان کو نقصان نہ پہنچے گا۔ ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ، اور یہ لوگ ہمیشہ قیامت تک حق پر غالب رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو جو بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے مقابلہ کرتے ہیں کفار سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ لوگ حق پر قائم ہوں گے اور کسی کی مخالفت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ معلوم یہ ہوا بیت المقدس کی یہ شان اور یہ مقام ہے کہ اس کے ارد گرد جو مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کو حق پر قائم رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سنی حضرات تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں شام پر حملہ ہو، فلسطین پر حملہ ہو یا دیگر مقامات پر حملہ ہو، آقا نے تو یہ فرمایا کہ یہاں کے رہنے والے حق پر قائم ہوں گے، تو ان کی تائید میں سعودیہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اس کو معلوم ہے کہ ہم لاحق ہیں اور شام کے رہنے والے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، اس کو معلوم ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غیب دانی بھی فرمائی بیت المقدس کے حوالے سے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے جن کا نام اقرا ابن شبی عکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر وہی پہلا حصہ صفحہ 211، فرماتے میں ایک دفعہ بہت بیمار پڑ گیا اور جب بھی کوئی صحابی بیمار ہوتے آقا علیہ السلام عیادت کو تشریف لے جاتے، دیکھنے کے واسطے تشریف لے جاتے۔ اس کو پرسہ کہا جاتا ہے، تعزیت کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مجھے دیکھنے کے واسطے آئے، عیادت کرنے کے واسطے آئے، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا لا حسب الا انی میت فی من مرضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی گمان کرتا ہوں کہ میرا انتقال میری اس بیماری میں ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا انتقال اس بیماری میں ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کلا لَتَبْقَيَنَّ وَلَا تُهَاجِرَنَّ إِلَىٰ أَرْضِ الشَّامِ وَتَمُوتُ وَتُدْفَنُ بِالرَّبْوَةِ مِنْ أَرْضِ فِلَسْطِینَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے، تم باقی رہو گے اور مقام ربوہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ گے، وہاں انتقال کرو گے، اور یہ ایسا مقام ہے جو فلسطین کے متبرک مقام میں شمار ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ انتقال کس کا کب ہوگا، کہاں ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، حضور کو تو خبر ہے۔ جو حضور کے ماننے والے ہیں بلا شبہ وہ فلسطین کی بھی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی شان و رفعت کو بھی مانتے ہیں۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو یہ، اللہ اکبر۔ اب سورہ 3 کی میں سوچتا ہوں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی مختصر ایک تفسیر پیش کر دیں، جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے۔ درود پاک پڑھے تو تفسیر سناؤں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کو سب سے زیادہ کسی صحابی نے سمجھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے دعا بھی کی تھی۔ تو یہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ حضرت انس ابن مالک سے مروی تاریخ ابن عصا کی پہلا حصہ صفحہ 214۔ حضرت انس فرماتے لما نزلت سورۃ التین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرح بها فرحا شدیدا حتی تبین لنا شدت فرحہ۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تین کو نازل فرمایا، یعنی والتین والزیتون، اس کو نازل فرمایا پوری سورت کو، تو آقا علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہم نے خوشی کے بارے میں پوچھا کہ اتنی خوشی کیوں، تب آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے خوشی کو بیان فرمایا کہ خوشی کیوں ہو گئی، بہت زیادہ خوشی۔ تو اس خوشی کے تعلق سے آقا نے بیان فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں آگے، فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین، انجیر کی قسم، پھل ہی تو ہے، قسم کس کی لی جاتی ہے؟ بولتے ماں قسم، حالانکہ ماں کی قسم شریعت میں معتبر نہیں ہے، لیکن ماں کی عظمت کو تسلیم کرتے اس لیے ماں کی قسم کھاتے ہیں۔ بولے قرآن کی قسم، قرآن کی عظمت کو تسلیم کرتے اس لیے اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو جس کی عظمت ہوتی ہے انسان اس کی قسم کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین، ارے انجیر کی قسم، ارے کیا کر دیا انجیر نے بھائی، وہ تو درخت ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیوں قسم لے لی؟ ہم غور کریں گے تو دو وجہ معلوم ہوگی۔ دونوں وجہ ایسے محدث جن کے بارے میں ساری دنیا متفاق کرتی ہے، جن کو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی کتاب فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں انجیر سے یا تو وہ انجیر مراد ہے جو جنت میں آتے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گر گیا تھا۔ معاملہ کیا ہوا کہ گندم یا انجیر یا انگور سے آتے آدم علیہ السلام نے کھا لیا، بدن سے کپڑے اتر گئے، تمام درختوں کے پاس گئے کہ پتا مل جائے، سطر کر لیا جائے، کسی نے نہ دیا۔ لیکن جب انجیر کی بارگاہ میں پہنچے تو انجیر جو ہے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک گیا، اس نے پتے دے دیے۔ معلوم یہ ہوا نبی کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بڑھا دیا کرتا ہے، اس کی شان کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ارے درختی تو تھا، پھل ہی تو تھا، خالی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم لے کر اس کی شان اور عظمت کا ڈنکا بجا دیا اور اپنے محبوب سے کہلوایا سب کو بتاؤ والتین، انجیر کی قسم۔ اور دوسری وجہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے دوسری وجہ اس کی اور بیان فرمائی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ علاقے بیت المقدس میں ایسے ہیں کہ جہاں پر انجیر کا درخت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہاں پر انبیاء کرام کے مدافن ہیں، آرام فرمائے انبیاء کرام وہاں پر، تو انبیاء کرام کے مدفن میں جو درخت اگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو نبی کی بارگاہ میں قبر کے پاس روضے کے پاس حاضر رہے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ انجیر حاضر رہا، قسم لے لی اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی غلام حاضر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ڈنکے کو بجا دے گا، ہے نا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انجیر کی قسم، تو انجیر سے مراد فرماتے شام کے ممالک ہیں، اور زیتون کی قسم فرماتے زیتون سے مراد فلسطین کے مقام طور سینین۔ طور سینین سبھی جانتے، طور سینا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ ارے آقا علیہ السلام کے ولادت کے مقام کی کیا شان، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ امن والا شہر جو آپ کی ولادت گاہ ہے اس کی بھی قسم۔ ارے جب ولادت جہاں حضور کی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم لے لی، تو جگہ سے پتہ مل گیا کہ جہاں حضور پیدا ہو گئے اس جگہ کی قسم لی جاتی ہے، تو جس دن آقا علیہ السلام پیدا ہو گئے اس دن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم لی، آگے کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بڑا خوبصورت بنا کر پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ کہا انسان تو بہت سارے ہیں، کوئی چہرہ انسان کا تو تمام مخلوق میں افضل ہے، لیکن کہا کون سا انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ فرمایا، سب سے خوبصورت بنایا؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنا کر پیدا فرمایا وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت آپ کو بنایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یعنی انسانیت کی جان محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا۔ ارے ایسا انداز کی تمام خابیوں کو دور فرما دیا۔ ایک حدیث میں بار بار سناتا ہوں، درود پڑھیں تو پھر سناؤ ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آتے جبرائیل آ گئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کیا حضور سب کو دیکھا، سب سے افضل کون تھے؟ عرب والے۔ عرب میں بھی دیکھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک فرماتے عرب میں دیکھا تو سب سے افضل قریشی، اور قریشیوں میں دیکھا تو سب سے افضل ہاشم کی اولاد، اور ہاشمیوں میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل آپ نظر آئے، ہے نا؟ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر سب سے گری ہوئی جگہ، سب سے بری جگہ ان کو پہنچا دیا۔ کہا کون ہے جو سب سے بری جگہ پہنچ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لات و عزا کی عبادت کرتے ہیں، بت پرستی کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سب سے نچلی جگہ اسفل السافلین میں پہنچا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیے۔ کہا اس سے کون مراد؟ تو آتے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے آقا علیہ السلام کے چاروں خلفاء ابو بکر و عمر اور عثمان سب مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ نہیں فرماتا؟ یقینا اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کو لوگوں کے درمیان بھیج دیا۔ تو اے محبوب آپ تو تقوی اور پرہیزگاری کے جامع ہیں، ہے نا؟ تو اس سورہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے شام کی قسم لی، فلسطین کی قسم لی، تو جس کی قسم لی جاتی ہے اس کی شان بہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شام اور فلسطین اور مکہ کی قسم لے کر بتا دیا کہ یہ میرے نزدیک بہت عظمت والی جگہ ہے، بہت عظمت والی جگہ ہے۔ اور اب آئیے ذرا جنتی شہروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کون جنتی شہر ہے دنیا کے اندر؟ جنت کے حصہ تو مسجدیں ہیں، لیکن جنت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ جنتی شہر کون کون ہے؟ اسی لیے تو سنی تمنا کرتا ہے ہم مرے تو وہ زمین ہو، سرہانے تم ہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی سرزمین جو ہے یہ جنت کا حصہ ہے، جنتی شہر ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر پہلا حصہ صفحہ 219 فرماتے حضور نے فرمایا اربع مدائن من مدائن الجنہ و اربع مدائن من مدائن النار، حضور فرماتے 4 شہر جنتی شہر ہیں اور 4 شہر جہنمی شہر ہیں، 4 شہر جنتی شہر ہیں اور 4 شہر جہنمی شہر ہیں۔ تو جنتی کون؟ آقا فرماتے فَأَمَّا مَدَائِنُ الْجَنَّةِ، رہ گئے جو جنتی شہر ہے تو وہ یہ ہے مکہ والمدینہ وبیت المقدس ودمشق۔ آقا فرماتے 4 یہ ہے، ایک تو مکہ ہے جو حرم ہے، اور دوسرا مدینہ ہے جو میرا شہر ہے، اور تیسرا مقام جو ہے بیت المقدس ہے، اور چوتھا مقام اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کا شہر ہونے کا شرف عطا فرمایا وہ دمشق ہے۔ بیت المقدس تیسرا مقام اور دمشق چوتھا مقام، یہ 4 شہر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کا شہر بنا دیا۔
ارے معمولی بات نہیں ہو گئی. اس کا اندازہ تو حجاج کرام سے پوچھیں کہ ریاض الجنہ میں جا کے جفا کشی کرتے, مل جائے موقع لڑائی بھی کرتے. ارے بابا ادب کا مقام ہے, وہاں لڑائی نہ 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 وہاں لڑائی نہیں, کوئی دھکا مکی نہیں. مل گیا موقع تو ٹھیک ہے, نہیں ملا ادب کریں گے تو انشاءاللہ ادب کے صدقے میں ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. ادب تو کرو, وہ ادب کا مقام ہے. ادب گائے آسماں, یہ ادب کا مقام ہے. یہاں ادب تو ادب دکھانا ہے. اب جہنمی شہر یہ حضور نے کب فرمایا تھا؟ اپنے زمانے میں. تو جنتی شہر تو ہمیشہ کے لیے ہو گئے, لیکن کچھ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا. پہلے وہاں بت پرستی زیادہ تھی, بتوں کی پوجا ہوتی تھی, اس لیے حضور نے فرمایا یہ جہنمی شہر ہیں. ورنہ ہندوستان کے بھی بارے میں آقا نے فرمایا کہ ہندوستان تو ایسا ہے جس سے محبت کی خوشبو مجھے آتی ہے. یہی وجہ کہ غریب نواز کو بھیج کر کے ہماری لاج بچا لی, ہم کو ایمان عطا فرما کے جنت عطا فرما دی. یہ آقا علیہ السلام کی شان. تو جہنمی شہر میں حضور نے فرمایا فالقسطنطنیہ, ایک تو قسطنطنیہ ہے. جب حضور نے فرمایا تب یہ معاملہ تھا جہنمی شہر. لیکن بعد میں آقا نے فرمایا جو قیصر کے پہلے شہر پر حملہ کرے گا, قیصر کے شہر پر پہلا گروہ جو حملہ کرے گا, تمام گروہ بخشے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کچھ تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس سے قسطنطنیہ مراد ہے. قسطنطنیہ جنگ کرتے کرتے آتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے اور اسی میں شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کی فصیل پر آرام فرمائے. پہلے تھا, بعد میں کیا ہے, گہوارے امن بن گیا. اس کے بعد اس نے فرمایا تبریہ اور انطاکیہ اور مقام صنعاء. یہ مقام صنعاء وہی ہے جہاں پر ابرا نے جو ہے خانہ کعبہ کی شکل میں ایک مقام بنایا تھا, لوگوں سے کہا تھا اس کا طواف کرو. اسی کے چکر میں مکے پہ حملہ ہوا. تب آقا نے فرمایا جس کی وجہ سے حملہ ہوا وہ مقام دنیا میں جہنم کا شہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ فرمایا تھا. اب دمشق میں کتنی برکت ہے, کاروبار میں کتنی برکت ہے. اب دیکھو غور کر کے, وہاں کے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں لیکن مالی اعتبار سے خوش ہیں, ایک دم کھاتے پیتے مست رہتے ہیں. ہم لوگ تو بچانے کے چکر میں لگے رہتے, نہیں بچتا تو بولے اچھا نہیں ہے. سب کچھ چل رہا ہے لیکن بچے نہ تو کیا بولے, سب خراب ہے, نا شکری. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو دمشق میں کتنی برکت ہے. ایک صحابی ہیں ابن جابر, تاریخ ابن عساکر وہی پہلا حصہ صفحہ 251, فرماتے ہیں کہ ابو سلام حبشی سے میں نے پوچھا ما نقلک من حمص الى دمشق. حمص اور حمص دونوں تلفظ صحیح ہے, ترمذی ترمزی اچھا تلفظ صحیح ہے. حمص بھی پڑھ سکتے ہیں, حمص بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم حمص سے دمشق کیوں چلے آئے ابو سلام صاحب؟ تو ابو سلام نے کہا ما سالنا انہا عربی قبل کا, آج سے پہلے کسی عربی نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ حمص چھوڑ کر کے دمشق کیوں آ گئے. کسی نے نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا تو سن لیں. بلغنی ان البرکت فیہا مضاعفہ, ارے مجھے خبر ملی کہ دمشق میں اللہ تعالیٰ ڈبل برکت عطا فرماتا ہے. ہر جگہ ایک ہے تو دمشق میں ڈبل ہے, اللہ تعالیٰ ڈبل برکتیں عطا فرماتا ہے دمشق میں. اس لیے میں دمشق شفٹ ہو گیا تاکہ یہاں پر ڈبل برکتوں سے مالا مال ہو جاؤں, ہے نا. ایک حدیث, ایک روایت میں یوں آیا, وہی تاریخ ابن عساکر پہلا حصہ صفحہ 251, یونس ابن میسرہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مقام طبریہ میں, طبریہ ایک شہر کا نام ہے, تاریخ طبری اسی کی نسبت سے, علامہ ابو جعفر طبری وہیں کے رہنے والے ہیں. تو مقام طبریہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک مہینے کا خرچ جو آٹا ہوتا تھا وہ 10 مود ہوا کرتا تھا. اب مود ہم لوگ کیا جانے, مود سا, بس ایک وزن یاد رکھیں, 10 مود آٹا خرچ ہوتا تھا مہینے میں. لیکن جب انہوں نے طبریات چھوڑ کر کے دمشق کو اپنا مسکن بنایا, دمشق میں جا کر رہنے لگے, فکفاہم 5 امدا قمعن, فرماتے ہیں ایک مہینے میں 10 مد گیہوں لگتا تھا, لیکن اب ایک مہینے میں 5 مد گیہوں لگتا ہے. اتنی برکت ہے, جہاں 10 کا خرچہ وہاں 5 ہو گیا. یہ ہے دمشق کی شان کہ جو وہاں پر چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے نا. اور تو اور ہم لوگ بہت ساری عمارتیں بناتے ہیں, کچھ عمارتیں وہ ہیں جن کا حساب تو ہوگا نہیں, اور کچھ عمارتیں جن کا حساب دینا پڑے گا.
کہا کون سی عمارت ہے جن کا حساب نہیں دینا؟ کہا مسجد بنایا حساب نہیں دینا، مدرسہ بنایا حساب نہیں دینا، ماں باپ پریشان تھے ان کو رہنے کے لیے گھر بنا کے دیا، بولے حساب نہیں دینا۔ بولے اور آگے بڑھے، اگر کوئی یتیم پریشان ہے گھر نہیں ہے اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بنا کے دے دیا، کا حساب نہیں دینا۔ تو یہ وہ مقام ہوتے جن کا حساب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی دمشق میں کوئی معمولی گھر بھی بنا لے تو آتے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں فرماتے ہیں دمشق کے مقامات کا حساب نہیں ہوتا، جتنا بنا لو جتنا چاہو بنا لو کوئی حساب نہیں ہوگا۔ عن کعب الاحبار قال كل بناء يبنيه العبد في الدنيا يحاسب به يوم القيامة الا بناء في دمشق، فرماتے ہیں ہر عمارت جس کو بندہ دنیا میں بناتا ہے اس کا محاسبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا سوائے اس عمارت کے جو دمشق میں بنائی جاتی ہے نا۔ یعنی معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام تم گراؤ، تم گرانے کا ذہن رکھتے ہو، مصطفیٰ کریم کے غلام بنانے کا ذہن رکھتے ہیں، تبھی تو فرما دیا بناؤ۔ ان کی نظریں دیکھ رہی تھی آئیں گے یہودی ڈھائیں گے اس کو، دمشق کو، فلسطین کو، شام کو، مسجد اقصی کو ڈھانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے مقام پر اگر کوئی گھر بنائے گا تو بنانے والے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ان کی نظریں دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے محمد عربی کی غلاموں کی نظر۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ اور ایک بات اور ہے، جو بھی شام میں رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد فرماتا ہے، جو بھی شام میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کوئی کھڑا ہو نہ ہو لیکن وہ اپنی حفاظت خود کر دے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مر رہے ہیں، ارے ہم مردہ لوگ ہیں اس لیے سمجھتے ہیں مر رہے وہ۔ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہمارا مسلمان بھائی مارا جا رہا ہے، ہم مردہ ہو گئے، ہمارے اندر ایمانی حرارت ختم ہو گئی۔ ارے وہ مرتے نہیں ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ ہم زندہ رہ کے بھی مردہ رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، کم سے کم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا؟ بیٹھ۔ کچھ لوگ اقامت میں کھڑے رہتے ہیں، خالی اگر بول دو بیٹھ جاؤ، میری عزت لے ڈالے، ڈائریکٹ یہی جملہ رہتا ہے، عزت لے ڈالے۔ ابے آقا نے فرمایا برائی دیکھو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو۔ میں تو بار بار بتاتا ہوں بابا یہ غلط کر رہے ہو اقامت میں کھڑے رہ کر آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ میں صف میں کھڑے ہو جانا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی ہے، تو آقا کیا فرماتے ہیں تم میں سے جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہو تو، اور اگر ہاتھ سے بھی طاقت نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں زبان سے بول دو، اور اس زبان سے بولتے ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، ماریں گے تو کیا ہوگا؟ زبان سے بولتے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک بات میں بار بار اعلان کرتا ہوں، پھر ایک بار اعلان کر دوں، ہو سکتا ہے جو اقامت میں کھڑے رہتے تھے کان میں ٹکرا جائے، اگر بہرے نہ ہو تو درود پاک پڑھے تو پھر بولوں آگے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات بتائیے، امت میں اتحاد کرانا چاہیے کہ اختلاف؟ زور سے بولے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کرانا چاہیے؟ کیا کرانا چاہیے؟ اتحاد کرانا چاہیے۔ اب اگر کوئی اقامت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ماں نے دودھ پلایا ہے یا اس کا عالم بن کے پیدا ہوا ہے کوئی، یا مفتی کوئی پیدا ہوا ہے، تو حوالہ لے کے آئے اور پھر اقامت میں کھڑا ہو اگر دم ہے تو، ورنہ ہم سے پوچھے الحمدللہ میں حدیثیں بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور فقہا کے اقوال بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بار بار اعلان کرو پھر بھی پہلی صف میں آ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری صف میں کھڑے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب چھپ گئے، ڈر گئے، تمہارے اندر دم نہیں ہے کہ کھل کے آ جاؤ۔ ارے چھپتا وہ ہے جو چور ہوتا ہے، اور جو کھل کے آتا ہے وہی تو سپاہی ہوا کرتا ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کے دین کے سپاہی ہیں اس لیے کھل کے آتے ہیں، تم چور ہو اس لیے چھپے رہتے ہو۔ تمہاری چوری کی دلیل ہے تم چھپ کے کھڑے ہوتے ہو، ہماری ساہوکاری یہ ہے، ہماری سپاہی گیری یہ ہے کہ ہم لوگ کھل کے بولتے جو بولتے ہیں اور مانتے لے کے آؤ حوالہ، اگر دم ہے تو ماننے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن شرط لے کے تو آؤ،
वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो हदीसें, मैंने जुमा में बयान भी किया। एक बार सुभान अल्लाह तो कह दो यार। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम के मुसलमानों की हमेशा मदद होती है। तारीख इब्न असाकिर पहला हिस्सा सफ़ा 258। रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर ने फरमाया हाज़िहिल उम्मतु मंसूरतुम बादी, मेरे बाद इस उम्मत की मदद होती रहेगी। अल्लाह अकबर, कौन मदद करेगा? मदद होती रहेगी, कोई ना कोई इमाम अहमद रजा बनकर पैदा होता रहेगा जो दीन की हिफाजत करता रहेगा, कोई शेख सरहिंद बन के पैदा होता रहेगा, दीन इल्हाद से मुकाबला करता रहेगा। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया इस उम्मत की हमेशा मेरे बाद मदद होती रहेगी। मंसूरून ऐनमा तवज्जहू, जहाँ जाएंगे मदद होती रहेगी। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, उनको मुखालफत करने वाले की परवाह नहीं होगी, करते हैं करने दो, उनका काम मुखालफत करना, हमारा काम पैगाम को आम करना। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम मिनन नास हत्ता यातिहा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि इस उम्मत पर अल्लाह का हुक्म यानी क़यामत करीब कायम हो जाएगी। अब वो कौन लोग होंगे जिनको परवाह ना होगी? आका फरमाते अक्सरहुम अहलुश शाम, उनमें अक्सर लोग वो होंगे जिनकी मदद होती रहेगी जो शाम में बसते हैं। शाम के रहने वाले जो हैं उनकी मदद होती रहेगी। एक हदीस पाक में तो यूँ आया कि जो मुल्क शाम में रहते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते वो राह खुदा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राह खुदा में। और राह खुदा में किसी की मौत आए तो कौन सी मौत है? शहादत की मौत है। तो मुल्क शाम में रहने वाले हमेशा राह खुदा में रहते हैं। सुने हदीस, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, वही तारीख इब्न असाकिर पहला हिस्सा सफ़ा 282 फरमाते अहलुश शाम व अज़वाजुहुम व ज़रारीहिम व अबीदुहुम इला जज़ीरतिल मुंतहा मुराबितून। आका फरमाते शाम वाले, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके गुलाम जो जजीरा पूरा इलाका लेकर के मुराबितून सब राह खुदा में सवारी को बांधने वाले हैं, सब राह खुदा में सवारी को बांधने वाले हैं। फमन नज़ल मदीनतम मिनल मदाइन फहुवा फी रिबात। आका फरमाते हैं जो शाम के किसी मुल्क में उतर जाए वो राह खुदा में उतरता है। और उसके बाद आका फरमाते हैं सगरीम मिन सुगौर फहुवा फी जिहाद, और जो आदमी शाम के किसी इलाके में बस जाए तो वो अल्लाह की राह में जिहाद किया करता है ना। और जिहाद का मतलब बता दें, आज बहुत तोड़ मरोड़ दिया जाता है, मुसलमानों को खाली बदनाम किया जा रहा है। जिहाद को बताएंगे वही जिहाद, ये दहशत गर्दी, जिहाद बोले एक है। ऐसा नहीं हो सकता, आसमान और जमीन दोनों एक नहीं है। अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग एक ना रहेंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, खाली एक ही बाकी रहेगा, वो परवरदिगार आलम है। जमीन आसमान में बड़ा फर्क है। कहा जिहाद क्या है? कहा जिहाद का कानून है कुछ। कहा किस पे हमला नहीं करना, कहा बच्चों पे नहीं करना। कहा किस पे हमला करना है? सब हदीसों से साबित है। बच्चों पे हमला नहीं होगा, कहा बच्चियों पर हमला नहीं होगा, औरतों पे हमला नहीं होगा, कहा बूढ़ों पे हमला नहीं होगा, और जिस इलाके में अजान हो जाए उस इलाके में हमला नहीं होगा। ये है जिहाद की, इन इलाकों में हमला नहीं होगा। और दहशत गर्दी और आतंकवादी ये है कि जहां लोग सजदे में सर झुकाते हैं वहीं पे हमला होता है, ये दहशत गर्दी है। अब हमारे यहाँ देख लें आप नतीजा निकाल के, जो बसों को जलाता है उससे बड़ा दहशतगर्द दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो बच्चों को मारता है उससे बड़ा दहशतगर्द दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। अरे इस्लाम तो बच्चों को जहन ये देता है मन लम यरहम सगीर फलैसा मिन्ना। आका फरमाते हैं अरे जो छोटों पर रहम ना करे वो हम में से नहीं है। तो इस्लाम तो छोटों को गले से लगाने का जहन देता है, और दहशतगर्दी ये जहन देती है बच्चों को उड़ा दिया जाए। माज़अल्लाह इस्लाम हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ रहा और हमेशा इसका खात्मा चाहता था। अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला फरमाए, इस्लाम की तालीमात को आम फरमाए। अब 4 मुंतखब शहर है अल्लाह ताला के। कुछ चीजें ऐसी है कि अल्लाह ने 4 पसंद फरमाई। कौन सी चीजें जो 4 अल्लाह को पसंद है? तारीख इब्न आसा के पहला हिस्सा सफा 222 और 221 के अंदर है। रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुज़ूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारा मिनल मलाइकति अर्बा। अल्लाह ताला के बहुत सारे फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों में से 4 को मुंतखब फरमा लिया, पसंद फरमा लिया। कहा कौन कौन? का जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इस्राइल। वख्तार मिनन नबिय्यीन, और अल्लाह ताला ने 4 नबियों को मुख्तार बना लिया।
پسند بنا لیا، پسندیدہ بنا لیا۔ کون کون کا؟ ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام ہے نا۔ چار کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا۔ کہا مختار تو چار ہو گئے لیکن مصطفیٰ کون؟ کہا مصطفیٰ تو صرف آقا علیہ السلام ہے۔ مختار سب ہیں لیکن مصطفیٰ ایک ہی ہے، اسی لیے غلام مصطفیٰ عبد المصطفیٰ امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو مصطفیٰ صرف ایک ہے، مختار بہت سارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار نبیوں کو پسندیدہ بنا لیا، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام۔ واختار من المہاجرین اربعہ، اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین میں سے چار کو پسند فرما لیا۔ کون کون؟ ابو بکر و عمر، عثمان اور علی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرما لیا۔ ابو بکر و عثمان اور علی اور عمر بھی سبھی تو ہوئے ہیں نثار مدینہ، سبھی تو ہوئے ہیں نثار مدینہ۔ واختار من الموالی اربعہ، اور حضور کے غلاموں میں سے ساری دنیا حضور کے غلام تھے۔ شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھتی ہو اور حضور کی محبت میں ڈوبی ہو، شرط یہ ہے۔ تو جو بھی آقا کی محبت کے قائل، عظمت کے قائل ہیں، وہ غلام ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں میں کتنے کو پسند فرمایا؟ حضور خود فرماتے ہیں چار کو، سلمان فارسی کو، بلال کو اور سویب رومی کو، زید بن حارثہ کو، ان چار کو اللہ نے پسند فرما لیا۔ سب چار چار چل رہا ہے نا، چار کو یاد رکھو، چار میں کتنا دم ہے ابھی بتائیں گے۔ جو چار سے ٹکرایا ہے وہ یا تو رافضی ہو گیا ہے یا خارجی ہو گیا ہے یا آج کا خیر مقلد ہو گیا۔ جو چار سے ٹکرایا وہ ہمیشہ دھوکہ کھایا۔ تو دیکھیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے چار کو منتخب فرما لیا۔ ایک تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیسری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چوتھی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو پسند فرما لیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو پسند فرمایا۔ اور دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 کو پسند فرمایا، جمعہ کو پسند فرمایا، عید کے دن کو پسند فرمایا، بقرعید کے دن کو پسند فرمایا اور عاشورہ کو پسند فرمایا۔ اور راتوں میں 4 کو پسند فرمایا، شب قدر، قربانی کی رات، جمعہ کی رات اور شب بارات۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 راتوں کو پسند فرمایا۔ اور درختوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 کو پسند فرمایا۔ ایک درخت جس کو سدرہ کہا جاتا ہے، بیری کا درخت، سب سے افضل درخت بیری کا درخت ہے، یہی تو سدرۃ المنتہا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کیا چلے نور اور تجلیات، کیا بتایا جائے، کیا چلے کن الفاظ سے تعبیر کیا جائے، وہ سدرہ کا درخت۔ اس کے بعد والنخلہ، اور کھجور کا درخت، نخلہ بھی النخلہ دونوں، اور تین کا درخت، انجیر کا درخت، زیتون کا درخت۔ اور اللہ تعالیٰ نے 4 شہروں کو منتخب فرما لیا، مکے کو پسند فرمایا، مدینے کو پسند فرمایا، بیت المقدس کو پسند فرمایا اور دمشق کو بھی پسند فرما لیا۔ 4 شہروں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضور آگے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باتوں میں سے 4 باتوں کو پسند فرمایا۔ انسان بہت بولتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند؟ حضور خود فرماتے، نمبر 1 سبحان اللہ۔ ارے اب تو بولو یار، اللہ کو کیا پسند؟ کیا پسند؟ کوئی بات پسند آتی ہے تو دیوانہ جھوم جاتا ہے، جو میرے رب کو پسند ہے وہ کرو۔ کہا رب کو پسند سبحان اللہ، وہ کیا کرو۔ کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو تالی بجاتے ہیں، تالی بجا کر بتاتے ہیں کہ ہم مرد نہیں ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کی شان اور تالی بجانا یہ عورتوں کا کام۔ تالی بجانا کس کا کام؟ ہم تو کوئی بات پسند آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولو یار، ہم کو پسند آئے کہے سبحان اللہ، کیونکہ ہم مرد ہیں۔ اور جس کو کوئی بات پسند آئے وہ تالی بجائے، کیونکہ وہ مرد نما عورت ہے۔ مرد نما کیا ہے؟ عورت ہے، تبھی تو سب کچھ ایک دم صاف، جہاں سب صاف ہو سمجھ لینا یہ بھی صاف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو پہلی چیز جو کلام میں اللہ کو پسند ہے سبحان اللہ، دوسری چیز الحمدللہ۔ یہی وجہ کہ کوئی پوچھتا ہے خیریت کیا ہے بھائی، کہا الحمدللہ، بیمار ہے تب بھی الحمدللہ، اچھے ہیں تب بھی الحمدللہ۔ اور دوسری چیز کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ رب کو بہت پسند ہے، تو کہا جب پسند ہے تو خوشی کے موقع پہ ایسا کام کرو جو رب کو پسند۔ کہا نکاح یہ بہت خوشی کا موقع ہے، اب کلمہ پڑھ لو تاکہ رب کو پسند ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، تو کہے پڑھے حضور نے صحابہ کو پڑھایا کیا؟ ایک ٹکلی چلی ہے ابھی، صحابہ کو پڑھایا کیا؟ گدھا کہیں کا صحابہ کو پڑھایا، پوچھتا ہے صحابہ کے ایمان میں کس کو شک ہے؟ بولو، ارے زور سے بولو نا یار، کسی کو ہے شک؟ جو شک کرے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ صحابہ کے ایمان کی گارنٹی قرآن لیتا ہے، یہ وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ ہے جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، کا گارنٹی قرآن لیتا ہے۔ ہمارے ایمان کی گارنٹی کون؟ تو کہا کلمہ کیوں پڑھا ہے، صحابہ کو نہیں پڑھایا؟ کہا ایمان کی گارنٹی قرآن نے لے لیا، پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ کہا تمہارے ایمان کی؟ کہا نہیں ہمارے۔ کہا اگر کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کی طرح گارنٹر پیش کر، ضمانتی پیش کر، تیرے ایمان کی جو گارنٹی لے لے، تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور اگر قرآن کی طرح گارنٹی نہیں پیش ہو رہی ہے تو سمجھ لے تو صحابہ کی طرح نہیں ہے، کلمہ پڑھ لے۔ تو صحابہ کی طرح نہیں ہے، کلمہ پڑھ لے۔ جب تو صحابہ کی طرح نہیں ہو گیا تو آقا علیہ السلام کی طرح کیسے ہو جائے گا، حضور کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے پڑھ لے کلمہ، سمجھ جائے نا۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا دلیل کے ساتھ، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کو وہ بھی مانے ہم بھی مانے، ہم ان کی بولتے ان کی مانو، کیا بولتے ہیں؟ ان کی مانو۔ ارے صاحب ہم ان کو بھی مانتے ان کی بھی مانتے، اور تم خالی جو ہے نا کسی کو نہیں مانتے، بولتے سب کو مانتے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اشاعت اللمعات کے اندر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں احتیاط پسند علماء، الحمدللہ سنیوں کے بارے میں بتا دیا، بہت احتیاط کرتے ہیں، ہے نا، بہت احتیاط کرتے ہیں۔ فرماتے احتیاط پسند علماء لڑکی اور لڑکے سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں تاکہ ایک مسلمان کا نکاح دوسرے مسلمان سے ہو جائے۔ ان کو نہیں سمجھتا تھا، تم کو بہت سمجھ گیا۔ جو حدیث لے کے ہندوستان میں آ گئے ان کو نہیں سمجھا کہ کلمہ پڑھانے کے بارے میں لکھ دیا، تم کو سمجھ گیا۔ اور اگر ان کو سمجھ گیا تو تو نادان۔ اور میرا عقیدہ تو یہی ہے، ان کو بہت سمجھتا ہے کیونکہ فراست ایمانی ان کے پاس، اور جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہی تو حق پر ہوگا، ہے نا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چار کو پسند فرمایا باتوں میں سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چار باتوں کو پسند فرمایا، ہر جگہ چار 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 چار۔ کہا سنیوں نے چار اماموں کو پسند فرمایا، اللہ کی سنت پہ عمل کر لیا، چار اماموں کو پسند کر لیا، اور چار اماموں کے ساتھ ساتھ چاروں مسلک کو بھی پسند کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روٹی چار ٹکڑے میں کرتے ہیں، یہ بتانے کے واسطے حضور کی شریعت چار مسلک میں بٹ گئی۔ حضور کی شریعت کتنے مسلک میں بٹی؟ چار، تو ان کے چڑھانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاروں خلفاء کو بھی ماننے والے ہیں، شیعوں کا بھی ردم کرتے ہیں، چاروں چار۔ اللہ اتنا چار کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دو حدیثیں پیش کر کے ختم کر دوں گا بات۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ایمان، اہل ایمان کی پناہ گاہ کیا ہے۔ آخر میں تو حدیث تو یہ مشہور ہے، آخر میں ایمان حجاز میں آ جائے گا، اور حجاز میں سے بھی سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ مقام ہے، یعنی پہلے جب ایمان سمٹنے لگے تو کہاں کہاں جائے گا؟ تو دمشق میں بھی جائے گا، پھر حجاز میں آئے گا، پھر مدینے میں آئے گا۔ تو دمشق میں کیسے جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4298، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال له بالدمشق من خیر مدائن الشام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دجال سے مقابلہ ہوگا، آخری وقت ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، 30 دجال آئیں گے۔ کتنے دجال ہوں گے؟ 30 دجال ہوں گے، سب دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، لیکن یہ کنوا ہوگا، سب کیا اندھے ہوں گے عقل کے، اور یہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ فرق ہے دونوں میں، اندھے ہوں گے تبھی تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے بے وقوف، اور کچھ لوگ دروازہ بھی کھول دیں گے، آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے کچھ لوگ کھولے دروازہ۔ جی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال سے مقابلہ ہوگا تو مسلمانوں کا خیمہ مقام غوطہ میں ہوگا. مقام غوطہ یہ ایک شہر کا ایک علاقہ ہے جس شہر کو دمشق کہا جاتا ہے، اور یہ شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دمشق میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، منارہ شرقی پر اتریں گے جو روشن ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر نبی جلوہ گر ہو اترے، اللہ تعالیٰ وہ مقام کو مقدس بنا دیتا ہے. تو دمشق جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں، دل آزاری کسی کی ہوئی، اگر وہ غلام مصطفیٰ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. کلمہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.